آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، ایسا عروج کہ کوئی بچی آتی تھی 5-7-10 سال کی نا جی، دوسرے کے کسی گھر میں کوئی چیز ضرورت ہوتی تھی تو وہ دستک دے کے بندہ وہ چیز کہتا ہے نا کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، اور وہ اندر والے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھہرو چیز دے دیتے ہیں یا ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بچی جو دستک دے کر چیز لینے آتی تھی وہ بات اشعار میں کرتی تھی، اور اندر سے جواب دینے والا فی البدی جواب بھی اشعار میں دیتا تھا۔ اب دیکھیں یہ فصاحت و بلاغت یہ کیا، اور اس میں بعض شاعر امرؤ القیس وغیرہ ان کو امام کا لقب حاصل تھا، استاد کا لقب حاصل تھا، کہ یہ جب کوئی قصیدہ عربی میں بیان کرتے ہیں تو اس قصیدے کی فصاحت و بلاغت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور انہوں نے یہ 7 بڑے شاعر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، اس وقت یہ شاعر موجود تھے، اور 7 شاعر بڑے امام کہلاتے تھے، امرؤ القیس وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنے قصائد بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے کہ ہماری فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ کر کے دیکھیں۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی انا آتیناک الکوثر، 3 آیتیں ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جہاں ان کے 7 قصیدے لٹکے ہوئے ہیں نا جی، ادھر جا کے یہ صورت لکھ کے لٹکا دو۔ کچھ کیا نہیں ہے کہ ان کو توڑ دو، ان کو ہٹا دو، ان کو جلا دو، ان کے قصیدے کو نہیں، وہ لگے رہیں۔ آپ وہاں جا کر انا آتیناک الکوثر والی صورت لکھ کر لٹکا دیں۔ وہ آتے تھے، دیکھتے تھے، آہستہ آہستہ جو شاعر میں نے بتایا وہ امام سمجھے جاتے تھے، اتنے بڑے شاعر تھے، تو آہستہ آہستہ جب وہ شاعر آتا تھا اپنا قصیدہ اٹھا کے لے جاتا تھا، انا آتینا کو نہیں ہٹایا، پھر نیچے لکھ دیا، انا آتینا کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر انسانی کلام ہوتا اور انسان کی فصاحت و بلاغت ہوتی تو پھر تو ہم اس کا مقابلہ کرتے اور اس سے اچھی فصاحت و بلاغت والی کوئی عربی عبارت لے کے آتے، لیکن یہ انسانی کلام ہی نہیں لگتا، اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ انا اعطیناک الکوثر سورت مکی۔